نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ کے آباء و اجداد کا تفصیلی تعارف ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا۔ چنانچہ آج ہم عبد المطلب کے متعلق تفصیلی حالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ جو کہ مجموعی طور پر تیسرا حصہ ہے وہ ہمارے چینل پر موجود ہے، اور شروع سے یہاں تک کا تمام حالات مختلف بیانات کی صورت میں وہاں پر موجود ہیں۔ تمام سننے والے سامعین سے گزارش ہے کہ وہاں پر جا کر ضرور ان کو سماعت فرمائیں تاکہ تفصیل سے تمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ چنانچہ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ مشیت یزدی سے یمن میں قحط پڑا، اسی وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے راستے میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سے چاہے زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ پر قیام پذیر ہو گئے، اور پھر بعد چندے اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ میں ہوئی، اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ اور جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پائی اور آپ کا انتقال ہوا، اور حتیم میں اپنی والدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ مرور زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعت اور جھگڑے کی نوبت آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل کو مکہ سے باہر کر دیا۔ خود مکہ میں رہنے لگے اور اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا جب ظلم اور فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بیر زمزم کے نیچے مدفون کر گئے، اور بیر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار کر دیا اور زمزم کا نشان تک باقی نہ رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بیر زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی۔ زمانہ گزرتا رہا، اس کا نام و نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصہ سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو رؤیا صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا، اور اس جگہ کے نشانات ان کو خواب میں بتلا دیے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، احفر برہ، برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا کہ وما برہ، برہ کیا چیز ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہ یہ کہہ رہا ہے، احفر المجنونہ، مجنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا کہ ومل مجنونۃ، مجنونہ کیا چیز ہے؟ تو وہ شخص پھر چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے، احفر طیبۃ، طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا کہ وما طیبہ، کہ طیبہ کیا چیز ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ پر خواب دیکھا کہ وہ یہ شخص کہتا ہے کہ احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا کہ وما زمزم، زمزم کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، لا تندف ابدا ولا تزم تسقل حجیج الاعظم، وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، اور بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی ایک رؤیا صادقہ ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کھودنا شروع کیا۔ عبد المطلب کھودتے اور حارث مٹی اٹھا کر پھینکتے جاتے۔ 3 روز کے بعد ایک من ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے فرت مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا، ھذا طوى اسماعیل، یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے چاہے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت کی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے، جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ بالآخر گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انی لا احلها لمغتسل ولکن ہی لشارب حل، اے اللہ اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد
جس کسی نے حوض کو خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوضوں سے تعرض کرنا چھوڑ دیا۔ اس واقعہ کی پوری تفصیل طبقات ابن سعد، خصائص کبریٰ، زرقانی اور البدایہ والنہایہ کے اندر تفصیل کے ساتھ منقول ہے۔ عبد المطلب چاہے زمزم کھودتے وقت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار اور مددگار نہیں تھا، اس لیے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے کہ خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے، یا عبد المطلب اوفی بنذرک لرب ھذا البیت، اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے بیک زبان ہو کر یہ کہا، اوفی بنذرک وافعل ما شئت، آپ اپنی نظر کو پورا کریں اور جو چاہے کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگیں اور ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے باپ، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹ قربانی کیجیے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجیے۔ اور اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوا کرتے تھے۔ قرعہ جو ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرعہ ڈالتے جاتے مگر قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا اور بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائیں۔ عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے بامین نہر کیے۔ یہ تفصیل البدایہ والنہایہ ابن کثیر نے نقل کی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھے۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی۔ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ اس واقعہ کے بعد سے حضرت عبداللہ ذبیح کے لقب سے موسوم ہوئے اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہتے ہیں، یعنی 2 ذبیحوں کے فرزند۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک اعرابی آئے اور آپ کو ان الفاظ سے خطاب کیا، یا ابن الذبیحین۔ آپ نے تبسم فرمایا۔ حضرت معاویہ جب اس حدیث کی روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ 2 ذبیح کون ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے کہا، ایک عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ قریش جب قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو عبد المطلب کو سبیر پہاڑ پر لے جاتے اور ان کی برکت سے باران رحمت کی دعا کرتے، اور بارہا ایسا ہوا کہ قریش کی مشکلات عبد المطلب کی برکت سے حل ہوئیں۔ ان کی شان عام اہل عرب سے بالکل جدا تھی، اپنی اولاد کو ظلم و فساد سے منع کرتے اور مکارم اخلاق کی ترغیب دیتے۔ عبد المطلب نظر پوری کرنے کی تاکید فرماتے اور محارم مثلاً بہن، پھوپھی اور خالہ وغیرہ سے نکاح کرنے کو منع کرتے، شراب اور زنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے سے لوگوں کو روکتے اور چوروں کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے۔ یہ ساری تفصیلات زرقانی کی جلد اول کے اندر منقول ہیں۔ ان حالات اور واقعات کو پڑھ لینے کے بعد یہ بات بخوبی منکشف ہو جاتی ہے کہ جس قدر زمانہ نبوت قریب ہوتا جاتا ہے اسی قدر مکارم اخلاق اور محاسن آداب، انوار و برکات اور خوارق کے عادات کا ظہور بڑھتا جاتا ہے۔ خصوصاً عبد المطلب کی سوانح زندگی میں جا بجا رویہ صالحہ جو کہ نبوت کا مبدا اور آغاز ہیں نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا اور بنی کنانہ سے قریش کو اور قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے مجھ کو منتخب اور برگزیدہ کیا۔ ابن سعد کی ایک مرسل روایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ بنی ہاشم میں سے عبد المطلب کو پسند فرمایا۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاشا اس بیان سے کسی قسم کا تفاخر مقصود نہیں بلکہ حقیقت حال کو واضح کرنا مقصود ہے تاکہ لوگ ان کی منزلت اور مرتبہ سے واقف ہوں اور حق تعالی شانہ کی نعمت کی قدر کریں۔ تفاخر اس کا نام ہے کہ اپنی بڑائی ہو اور دوسرے کی برائی، اپنی تعظیم اور دوسرے کی تذلیل۔ اظہار حقیقت کا نام تفاخر اور تکبر نہیں کہلا سکتا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں اور میں فخر کے طور پر نہیں کہتا بلکہ تبلیغ کے طور پر کہتا ہوں۔
یہ حضرت عبد المطلب اور ان کے کچھ واقعات اور چاہے زمزم کی کھدائی اور اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کا واقعہ تھا۔ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب اور آپ علیہ السلام کی والدین کا تذکرہ ہم کل آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ اس کا پہلا حصہ، کچھ حصے پچھلے سال ربیع الاول میں آپ کے سامنے بیان ہوئے تھے اور کچھ انشاءاللہ اس سال بیان ہو جائیں گے۔ موقع اور محل کی مناسبت سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ذرا توجہ سے اور غور سے سن لیتا ہے، وگرنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس قدر خوبصورت ہے کہ ساری زندگی اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ بھی کم پڑ جائے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔